بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل ان آیات کے اوپر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو زلیخا نے گناہوں کی دعوت دی، ان کو پھسلایا، ان کو بہلایا، اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ سارے دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ دروازوں پر تالا ضرور ہے، میرے اللہ کے رحمت پر تالا نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور دروازے کے اوپر عزیز مصر کو دونوں نے پایا. تو زلیخا سٹپٹائی اور فوراً کہنے لگی کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے اہل کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یا تو انہیں جیل بھیج دیا جائے یا انہیں دردناک عذاب دیا جائے. لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وشہد شاہد من اہلہا ایسی گواہی بنا دی کہ جو عقل کے خلاف تھی، کہ ایک دودھ پیتا بچہ اور معصوم بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، اور اتنا عاقلانہ فیصلہ کہ بڑے بڑے انسان بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی فراست انسان کی کام نہیں کرتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، ایسے معاملات سامنے آتے ہیں. فیصلہ ایسا سنایا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا چیک کرو کہ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام غلط ہے، زلیخا سچی ہے. پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. اتنا عقل مند. اور یہ جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معصوم بچے کے ذریعے سے جو گہوارے کے اندر ہے، اس کو پیدا ہو کر 2-3 دن کا وقت ہوا ہے، ایسا بچہ اگر گواہی دے تو انسان کے عقل کے خلاف بات جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلوں کے لیے عقل سلیم اسی کو عطا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. اور عجیب فیصلے کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک ایک عورت باہر سے آئی اور اس نے دیکھا کہ بہت سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ درکار تھا. تو اس نے باہر ہی سے ایک سفرجن ایپل بھیجا، وہاں سے ایک سیب بھیجا، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہے دے کر آ جاؤ. وہ شخص گیا، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. انہوں نے دیکھا اور اس کو چھری سے کاٹا اور کہا جا اس کو دے دو. اب یہ تو بات عقل کے خلاف ہے، ماوراء العقل ہے.
ہمارے جیسا دور ہوتا تو سوچ کچھ اور ہوتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے، کیونکہ دماغ میں جب گندگی بھرتی ہے نا تو پھر سوچ بھی غلط ہوتی ہے انسان کی۔ وہاں تو سب انسان کے دماغ، انسان کے دل پاک تھے، وہ پاکیزہ لوگ تھے۔ وہاں غلطیوں میں سے اچھائیاں نکالنے کا دور ہوتا ہے، یا اچھائیوں میں سے برائیاں نکالنے کا دور ہے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو ہماری زبان سے یہی نکلے گا یہ تو آج کا نمازی ہے، یعنی تو اپنے آپ کو خاندانی نمازی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے الفاظ انسان کی زندگی کو، انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس لیے ہم بولنے سے پہلے بہت کچھ سوچ لیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسے الفاظ سے تمہاری زندگی کے سارے کیے ہوئے اعمال دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور تم تو میدان محشر میں آؤ گے کہ میں تو بہت کچھ اعمال کر کے آیا تھا، وہاں تو زیرو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو عورت نے دیکھا کہ سیب دیا ہے اور کاٹ کر دیا، چلی گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب حضرت کی جب پاس جو بیٹھتے وہاں کے لوگ بھی بڑے عقل مند تھے کہ کوئی بات اگر دل میں شک شبہ ہوتی تو فوراً خلاصہ کر لیا کرتے۔ یہ سنت نبوی ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی، ایک صحابی سامنے سے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا رک جاؤ، تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ میری بیوی ہے۔ تو صحابی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا میں اپنے وقت کا نبی ہوں، تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی خطرہ آئے گا کہ بے نبی کے ساتھ کون سی عورت چل رہی ہے تو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس لیے میں نے خلاصہ کر دیا اس بات کا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جاؤ مسجد میں ایک شخص سویا اس کو اٹھاؤ، اذان ہو گئی۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول سابق الی الخیرات ہیں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، تو مجھے کیوں حکم فرمایا؟ اللہ کے رسول خود بھی اٹھا سکتے تھے۔ دل میں شک تھا، پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے کیوں فرمایا کہ جاؤ اس کو اٹھا دو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ایک جملہ فرمایا کہ نیند جو ہے نا وہ موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا نیند میں کیا بولے گا۔ فرمایا میں نبی ہوں اپنے وقت کا، میرے اٹھانے پر اگر وہ انکار کر لے گا اٹھنے سے تو ایمان سے نکل جائے گا، اور تمہارے اٹھنے پر انکار کرے گا تو ایمان سے نہیں نکلے گا۔ باریکی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں میرے بارے میں تمہارے دل میں کوئی خطرہ آ جائے کہ نبی کے ساتھ کون عورت چل رہی ہے تو تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس لیے میں نے سمجھا دیا۔ تو بہرحال حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے وہ عورت لے کر چلی گئی، تو بازو میں بیٹھنے والے نے پوچھا کہ اللہ والے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا بھائی وہ عورت ایک مسئلہ لے کر آئی تھی، اور مسئلہ یہ لے کر آئی تھی کہ وہ ناپاکی کی حالت سے پاک ہو چکی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو خون کے دھبے نظر آتے ہیں، تو وہ پوچھ نہیں پا رہی تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسا ایپل کے اوپر لال سا دھبا ہوتا ہے تو اس کا اشارہ تھا کہ مجھے ایسے دھبے نظر آتے تو میں پاک ہو گئی یا نہیں ہو گئی، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ حضرت امام اعظم نے اس کو سفرجن کاٹ کر بھیج دیا ایپل کا، ایپل اندر سے بالکل سفید ہوتا ہے، تو وہ اشارہ تھا کہ اب تم پاک ہو چکی ہو۔ یہ عاقلانہ فیصلے ہیں، حکیمانہ فیصلے ہیں، انسان کی عقل اس وقت میں کام نہیں کرتی ہے۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہزاروں فیصلے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں فرمایا انا باب المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ حضرت علی، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا ہم شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل سلیم عطا فرمائے تھے، اتنا عاقلانہ فیصلے کرتے تھے کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ کبھی اقوال علی پڑھا کرے، حضرت علی اپنی زندگی کو تبدیل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ سفر سے آئے تھے، تھوڑا وقت زیادہ ہوا تھا، عصر کی اذان ہو چکی تھی، حضرت علی تیز قدم سے چل رہے تھے کہ میری تدبیر اولا فوت نہ ہو جائے۔ تو ایک یہودی نے دیکھا، موقع غنیمت سمجھا کہ علی تیز چل رہے ہیں، ان کے تکبیر اولا تو کیا ان کی نماز بھی قضا کروا دوں گا، ایسا سوال کروں گا راستے میں ان کی نماز بھی قضا کروا دوں۔ چنانچہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، علی جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے نا
اس وقت تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، ان میں کون سی مخلوق ایسی ہے جو انڈے دیتے ہیں اور کون سی مخلوق ایسی ہے جو بچے دیتے ہیں؟ سوال بڑا عجیب ہے۔ اب ایک ایک مخلوق کی نانا، بھائی چونٹیاں ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، ہواؤں کے پرندے ہیں، اور عجیب عجیب ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ دیکھ ایک کا نام شمار کرنا، یہ انڈے دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ انڈے دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے جس کے کان اندر رکھے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جس کے کان باہر رکھے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جا چھٹی نکل گئے۔ وہ تو وہاں کھڑے کھڑے حیران ہو گئے، سوچنے پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر سکون سے آ بھی گئے، تو اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں سوچ رہا ہوں آپ کی بات کے اوپر، کہیں آپ کی بات غلط نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تھوڑی فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی، تو وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ صاف ہی ہو گیا تھا۔ وہ شہید شاہد من اہلھا، کہ چھوٹا بچہ گہوارے میں بیٹھا ہوا گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یوسف، اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام بری ہیں، بلکہ اس نے اشارہ کر دیا، نشانی بتا دی، تم آنکھوں سے نشانی دیکھو کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھ بھی لیا کہ ہاں صحیح بات، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس وقت میں عزیز مصر نے اپنے زبان سے کہا یہ تیرا دھوکہ ہے، تیرا مکر ہے کہ تو نے یوسف کے اوپر الزام لگایا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی عزت چھپانے کے لیے دوسروں کو بدنام کرتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا قانون کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر جو حق تھا وہ حق تھا۔ فوراً عزیز مصر نے یہ بھی کہا کہ یوسف اعرض ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر، تمہارا فریب، تمہارا دھوکہ، تمہاری چالاکیاں، یعنی عورتوں کے بارے میں فرمایا، بہت بڑی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ آپ اس کو درگزر کر دیجیے، اس کو سائڈ پر کر دیجیے۔ واستغفری لذنبک، زلیخا سے کہا تو گناہ گار ہے، توبہ کر لے، بات انصاف کی۔ انکی کنت من الخاطئین، تو گناہ گار ہے۔ یہاں جو جملہ فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، قرآن مجید نے جو لفظ عظیم کا جملہ استعمال کیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرے اللہ نے کہا کہ اللہ کا عرش، وہ خدا جو عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے، کائنات کا رب ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند ہے، وہ بڑا مرتبے والا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، فرمایا قرآن عظیم، اللہ نے قرآن کو بھی عظیم کہا۔ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عظیم، فرمایا قیامت کی خبر کو بھی اللہ نے بہت بڑی خبر قرار دیا۔ اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اللہ نے کہا جو لوگ میری قسم کھاتے ہو، قسم بھی بہت بڑی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا حضرت عائشہ کی ذات پر جو الزام لگا تھا وہ بڑا سنگین الزام تھا، وہ بڑا ایک خطرناک الزام تھا۔ علی مریم بہتانا عظیما، فرمایا حضرت مریم کی ذات پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی وہ بھی بڑا خطرناک الزام تھا۔ من القریتین عظیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ مکہ اور طائف کے شہر کے بارے میں کہا دو شہر بڑے عظیم ہیں۔ انہ لذو حظ عظیم، فرمایا لوگ اچھائیوں میں سے، برائیوں میں سے اچھائیاں نکالتے ہیں، لوگوں کو صحیح سکھاتے ہیں، لیکن یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، جس کے مقدر میں ہوتا ہے اسی کے مقدر میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عظیم کا جملہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، فرمایا یہ بھی بڑی عظیم قربانی ہے۔ تو قرآن مجید نے عظیم کا جو جملہ استعمال کیا نا بہت سارے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ذالک الفوز العظیم، جن لوگوں نے دنیا میں محنتیں کی، جنت کمائی اور جنت میں چلے گئے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الخزی العظیم، جنہوں نے دنیا میں گناہ کر لیا، اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا، ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی آ گئی، وہ جہنم میں چلے گئے، ان کے لیے بڑی رسوائی ہے۔
یہ عظیم کا جملہ جو اللہ نے فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مصیبتوں سے نجات دی، فرمایا یہ بھی بڑی مصیبتیں تھیں۔ تو جس جس جگہ پر بڑے بڑے کا ذکر کیا، لفظ عظیم کا ذکر کیا، یہاں پر فرمایا اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورتوں کے دھوکے کو اللہ نے عظیم فرمایا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، جب شیطان کا ذکر آتا ہے تو فرمایا تیرا دھوکہ کمزور ہے، اور عورت کا دھوکہ کیا ہے؟ اس سے خطرناک ہے، اس سے بڑا ہے۔ شیطان تو انگلی کر کے ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ دو دوست ہیں، اس کے دل میں اتنا ہی ڈالے گا کہ تجھے فلم دیکھنے جانا ہے، اب آگے کچھ نہیں بتائے گا۔ آگے آپ کا جو نفس آپ کے ساتھ لگا ہے نا، وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان کو شیطان جس نے بنایا ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ جنت میں کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا نا اس کو بہکانے والا، جس کے نام اعمال میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کہ جس کے نام اعمال میں 80,000 سال کی مقبول عبادت ہے، جس کو اوپر اللہ کی مہر لگ گئی ہے، اس کی عبادت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، 80,000 سال۔ ایک روایت میں 3 لاکھ سال ہے، لیکن روایت کمزور ہے، جو پکی روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے، 80,000 سال کی مقبول عبادت جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کے نام اعمال میں موجود ہے، اس کے باوجود بہک رہا ہے۔ اس کو کون بہکا رہا ہے؟ وہاں کوئی شیطان تھا نہیں دوسرا بہکانے والا، اس کو نفس انسان۔ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ جو نفس ہے نا وہ شیطان سے بڑا خطرناک ہے، جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ابھی رمضان نکل جائے گا، دیکھیے ہمارا نفس ہمارے ساتھ کیا تماشا کرتا ہے، وہ انتظار کروا رہا ہے، چاند تو دکھنے دے، کیسے مسجد میں آتا ہے تو دیکھتا ہوں، کیسے بستر سے اٹھتا ہے دیکھتا ہوں، کیسے گناہوں سے بچتا ہے دیکھتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر کے حوالے کیا ہوا ہے، لیکن نفس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ کھیل تماشے کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میرے پیچھے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ عجیب بات فرمائی، مردوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ النساء حبالۃ الشیاطین، حدیث میں فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا شیطان کی رسیاں ہیں، جیسا ایک مچھلی کا شکار کرنے والا جال کے ذریعے سے مچھلیوں کی شکار کرتا ہے، اس طرح شیطان مردوں کا شکار عورتوں کے جال کے ذریعے سے کرتا ہے۔ من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ صبح شام یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ اللہ تو عورتوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پر فرمایا، عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا تم دیکھنے میں تو بہت کمزور ہو، لیکن مردوں کو پھسلانے میں بہت بڑی ہو، اچھے عقل مند لوگوں کو تم پھسلا دیتی ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ، ہماری ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا نا، تو آج کا پردہ ایک فیشن بن گیا ہے، اور ہمارے آج کل کے عورتوں کا برقع دوسرے برقعے کا محتاج ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے بات کو، کہ جس چیز کو چھپانے کا حکم دیا وہی چیزیں کھلی ہیں۔ بھائی آنکھیں جو ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے دنیا کے اندر، اس کو چھپانے کا حکم دیا، لیکن آج کل 110% برقعے ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ ہماری عورتیں آنکھیں کھلی رکھ کر گھومتی ہیں بازار کے اندر، وہی فتنہ ہے سب سے بڑا۔ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے انسان کا نظر، سہم من سہم النظر، شیطان کے تیروں میں سے خطرناک تیر جو ہے انسان کی نظر ہے۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور آپ کے اہل و عیال اور ہماری مائیں یعنی اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات، ان سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ گھر میں بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 مؤذن تھے نا اپنے زمانے کے، ان میں سے ایک یہ مؤذن تھے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا، آپ کی نسبت کی، مہربانی تھی کہ تہجد کی اذان کی ذمہ داری ان کی تھی، کبھی بھی 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ اگر آنکھوں سے بینا بھی ہوتے تو وہ دور میں گھڑی کا دور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کا صدقہ تھا کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا، برابر وقت پر اذان دیا کرتے۔ تو ایک دن گھر میں آ گئے، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی اترا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو کفار اور قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، دوسری بار کھٹکھٹایا، تیسری بار کھٹکھٹایا، چلے گئے واپس۔ اللہ کو یادہ پسند نہ آئی، جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ میرا ایک نابینا لاڈلا تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور واپس چلا گیا کہ مجھے زیادہ پسند نہ آئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ تو میرا لاڈلا ہے، اس کو برا نہیں لگے گا، لیکن یہ جو کفار کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دین کی بات مجھے سمجھانی ہے، لیکن اللہ نے یہ ظاہر کر دیا یہ جو بیٹھے یہ منافق ہیں، 1 نمبر کے، یہ دھوکے باز ہیں، یہ آپ کے سامنے آپ کی بات کرتے ہیں، آپ سے ہٹ کر آپ کے مخالفت میں اترتے ہیں، لیکن وہ جو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر گیا نا وہ آپ کا عاشق ہے، وہ آپ کی جوتیوں کا غلام ہے۔ اللہ کے رسول گھبرا گئے اور فوراً بلانے بھیجے کہ جاؤ میرے عبداللہ بن ام مکتوم کو بلا لو، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست لے کر آ گئے۔ کیا اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی تھی، اور کیا جو قوم ایسی جہالت سے اٹھ کر آئی تھی کہ جو اپنے بچیوں کو زندہ قبرستان میں دفن کیا کرتے ہیں، جو اپنی ماں اور اپنے بیوی اور اپنے بہن کے اندر فرق نہیں کرتے تھے، جو زنا کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کے اوپر جتنے عورتوں سے ناجائز ضد کا سب سے زیادہ تعلق ہوتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کے دیوار کے اوپر پرچے لگاتا تھا کہ سب سے دنیا کا معتبر انسان یہ ہے۔ ایسی گندگی میں سے اٹھ کر آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں پہنچا دیا اور کہاں چڑھ گئے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مسجد تک ٹھوکریں کھاتا ہوں، گر جاتا ہوں، کبھی کبھی بدن سے خون نکلتا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ ہمارے بیناؤں کے لیے بھی بہت بڑا سبب ہے، یہ تو نابینا کی بات ہے۔ آج تو ہماری تھوڑی سی بخار ہمارے لیے نماز کو روکتی ہے، تھوڑا سا زخم نماز سے روکتا ہے، تھوڑی سی مجبوری نماز سے روکتی ہے، مسجد میں جانے سے روکتی ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں، مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں میں یہ جانوروں کا پیشاب پینے والوں کا ڈر اتنا بیٹھ گیا ہے کہ اللہ کا ڈر ہی نکل گیا ہے۔ آج مسجدیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ان کی کیا مجال ہے کہ مسجدیں بند کریں، لیکن ہمارے دلوں میں اتنا ڈر بھرا ہوا ہے کہ عجیب معاملہ ہے۔ بس اللہ ہماری حفاظت میں، ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں حقیقت میں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے مجبوری کو سمجھا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے نہیں، گر جاتا ہے مسجد میں آتے ہوئے، میرا لاڈلا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ کوئی بات، نماز پڑھ سکتے ہو گھر میں۔ فوراً جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کس کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گھر میں؟ اللہ کے رسول چونک گئے۔ اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا اور یہ کہا ہے کہ جس کو آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے نا، اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا اتنا لاڈلا ہے نا کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے میں اور لوگوں کی نماز کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کا انداز تھا۔ وہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو اندھے ہیں آنکھوں سے۔ اب حضرت عائشہ سے بڑھ کر پاک دامن کون ہو سکتا ہے؟ سارے دنیا کی پاک دامنی حضرت عائشہ کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول تو نابینا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تو تو نابینا نہیں ہے نا، تیری آنکھیں تو اس کو دیکھ رہی ہے نا، جبکہ امت کی ماں ہے، امت کی ماں ہے،
لیکن اللہ کے رسول نے وہاں بھی پابندی لگائی. حضرت فاطمہ کو ایسا ہی درجہ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کا میدان ہوگا، سارے کے سارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک جنتی جنت میں، جہنم میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دیں گے سارے جنتیوں کو، کہا کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نظروں کو نیچی کر لو. سب سوچ میں لگ جائیں گے اللہ جنت تو کھانے پینے کی، مستی مذاق کرنے کی جگہ ہے، اور یہاں نظریں نیچے کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی دنیا میں حکم تھا ہمیں نظریں نیچی کرنے کا، اور اس پر صلہ بھی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ راستے سے گزر رہا ہے، کسی اجنبی عورت پر تیری نظر پڑ گئی، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی نظر کو تو نے فوراً ہٹا لیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس وقت میں تو جو مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا. یہ تیرے مقبولیت کا وقت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، جس کو جنت میں داخل کرنا ہے کر دے گا، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے اللہ ڈال دے گا. تو فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ آواز لگا دی، یا معاشر الانبیاء و یا معاشر الاولیاء و یا معاشر الاقطاب غضوا ابصارکم. اے انبیاء کی جماعت، اے قطب اور ابدال کی جماعت، اے علماء کی جماعت، اے محدثین کی جماعت، اے شہداء کی جماعت، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچی کر دو. جنتی سوچ میں لگ جائیں گے کہ اللہ یہاں جنت میں نظریں نیچی کرنے کا حکم کیوں آ گیا؟ فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری فاطمہ کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے. اللہ، میری فاطمہ اتنی شرمیلی ہے کہ آپ کی نظریں اگر اوپر ہوگی تو میری فاطمہ نہیں گزرے گی یہاں سے. حضرت فاطمہ نے انتقال سے پہلے حضرت علی کو وصیت میں لکھ دیا تھا کہ علی میرے نماز جنازہ میں 3 لوگوں سے زیادہ کوئی شریک نہیں ہوگا جو میرے محرم ہیں، اور میرا جنازہ اگر دن میں انتقال ہو جائے تو رات میں اٹھانا تھا کہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی وصیت ہے. میرے دوستوں، ان لوگوں کی باتیں تو ہمارے لیے کہانیاں قصے بن کر رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں رہا اس سے بڑھ کر. اعمال کی زندگی میں ہم بہت پیچھے آ گئے. تو ان کیدکن عظیم، لیکن نفس تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ اگر یہ سوچو گے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی تو ناممکن ہے، اس لیے کہ جس سے غلطی ہوگی وہ انسان ہے اور جس سے غلطی نہیں ہوگی وہ فرشتہ ہے. تو ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے، ہم انسان ہیں. غلطی ہوگی لیکن اس غلطی کا حل اسلام نے ہر جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک معلوم یغرغر، قیامت تک تیرے سانس میں سانس جب تک چل رہا ہے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پاک دامنی کے لیے، ہر جگہ ہمیں مانگتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے. صبح سے شام تک ہم بستر سے اٹھے ہیں، بستر پر جا رہے ہیں، وہاں جانے تک اللہ سے دعا کرے کہ اللہ صبح اٹھا ہوں، نہ پتہ میری نظروں سے مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، میرے دل سے کتنے گناہ ہو گئے، میری سوچ اور سمجھ سے کتنے گناہ، میرے پاؤں، میرے ہاتھ، سارے اعضاء سے کتنے گناہ. 2 رکعت نماز رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر یہ 2 رکعت نماز تو نے رات میں پڑھ لی، اگر کوئی نماز تیری باقی رہ گئی اس کو تو نے قضا کر لی، اور 2 رکعت نماز رات میں پڑھ کر سو جا، اگر اس رات میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیرا جنازہ ولی کا جنازہ بن کر جائے. اس لیے کہ تو توبہ کر کے سویا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر سویا ہوا ہے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے اس سے، انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن غلطیوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے. تو ان کیدکن عظیم، تو سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا، لیکن شیطان کے مکر کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا دھوکہ کمزور ہے. اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تو بھاگ جاتا ہے. یہاں تو لا حول بھی اثر نہیں کرتا، پورا قرآن بھی اثر نہیں کرتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے نا. ہم لوگ، میں تو کہا کرتا ہوں کہ بڑے عجیب ہیں ہمارے مسلمان، میرے گھر میں جنات گھس گیا ہے. وہ کیوں گھس گیا؟ تو نے یہ نہیں سوچا کہ تیرے پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا، پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے نمبر پہ جناتوں کو پیدا کیا، تیسرے نمبر پہ انسان کو پیدا کیا. تو پہلے سے تو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ زمین پر آیا ہوا ہے. ہم اس کے گھر میں گھسے، وہ ہمارے گھر میں گھسا نہیں. اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو گھس گیا تو وہ قرآن کی آیت سے بھاگ جاتا ہے. ہم کسی کے مکان پر قبضہ کرتے ہیں تو پورا قرآن بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہم پر اثر ہوتا ہے.
تو اس سے خطرناک ہم لوگ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان کیدکن عظیم، انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس امارہ ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے، جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، ہر وقت اس کو ٹٹولتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو بس گندے خیالات میں مبتلا کرتا ہے، ہر وقت برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو دبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار رکھا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو ہر وقت ایسی ضربے لگاؤ، ایسی جوتیاں مارو اس کو استغفار کی کہ وہ دب جائے گا، اور ایک دن ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ پھر آپ فجر میں اٹھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، روزہ رکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، گناہ چھوڑنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، سارے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جو شریعت کہتی ہے۔ ان کیدکن عظیم، عورتوں کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ بس یہ دعا یاد کر لے اور دعا ہر وقت پڑھا کرے، ہر فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد، جو بندہ فجر کی نماز بعد 3 بار پڑھے گا، اللہ شام تک اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا، جو شام میں پڑھے گا اللہ صبح تک اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہم انی اعوذ بک، پڑھیے آپ لوگ، اللہم من فتنۃ النساء۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہوتی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنوں سے، بس اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے، ہماری عزتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔